الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ فقہی مسائل کی مجلس ہے۔ آج کا مسئلہ مریض کے حوالے سے ہے، معذور اور مریض۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے تو مرض کی وجہ سے نماز کا حکم اس سے ساقط نہیں ہوتا۔ مریض پر بھی نماز فرض ہے، مرض کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر بیٹھنے کی ہمت اور سکت نہیں ہے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ نماز پڑھنی ہے، اس میں سستی کی جاتی ہے۔ معمولی عذر کی وجہ سے، معمولی مرض کی وجہ سے کوتاہی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کھڑے ہونے کی ہمت اور سکت نہیں ہے تو بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی فرض ہے اور لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ اگر مرض کی وجہ سے کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس شخص پر روزہ رکھنے میں تو شریعت اس کو اجازت دے گی، لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ سکتا ہے تو نماز اس پر لازم ہے، حتیٰ کہ تراویح چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے، لیکن اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو تراویح چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ مریض کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اور پڑھنے کی طاقت کے باوجود اگر تراویح کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ آدمی گنہگار ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور جس کی وجہ سے لوگ اس مرض سے نفرت کرتے ہیں، گھن آتی ہے ان کو، جیسے برس ہے، جذام ہے، تو ایسے آدمی کو امام بنانا مکروہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی عرض کرنا ہے کہ مریض آدمی اگر سنت اور نفل کو چھوڑنا چاہے تو مرض کی وجہ سے سنت اور نفل کی رعایت ہو جائے گی، لیکن فرض اور واجب وہ ہر حالت میں اس پر لازم ہوگا اور اس کے ذمہ ہوگا۔ ایک اور مسئلہ بھی عرض یہ کرنا ہے کہ مریض آدمی ہے جس کا بستر بھی ناپاک ہے، کپڑے بھی پاک نہیں رہتے، اور یہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے، اور پاک کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی حالت میں نماز ادا کرے۔ اسی طرح اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے سطر دیکھنا جائز ہے اور ایسا شخص موجود نہیں ہے، اور یہ مریض خود استنجا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے وقت میں استنجا کرنا اس مریض سے ساقط ہو جائے گا، اور اسی حالت میں اس پر نماز پڑھنا لازم ہوگا، قضا نہیں کرنا۔ اگر قضا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔